ذکر ہم نے تیرا کیا قابل ذکر ہم بھی ہو گئے۔ حضرت سامعین، شب معراج کے سلسلے میں قیمتی تحفہ اور ایک قیمتی اور خوبصورت ترین انمول ہیرا آپ کے پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شب معراج وہ آسمانوں کی سیر والا خوبصورت اعزازی واقعہ اور ایک معجزہ ہے آقا نامدار سرکار دو جہان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ سورۃ بنی اسرائیل میں 15 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ذکر فرمایا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور آپ کو ایک خوبصورت قیمتی موتی پیش کروں کہ نجاشی بادشاہ کے سامنے دربار میں ایک بہت بڑا پرانا متولی حاضر خدمت ہے، جو نجاشی بادشاہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک موصول ہوا تھا۔ تو اس نے پوچھا تھا کہ آج کل کے دنوں میں ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ظہور پذیر ہوئے ہیں اور ان کو معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ تو متولی جو بیت المقدس کے یروشلم کے، جو آج کل فلسطین میں ہے، متولی تھے، اس نے ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ میرا نام عبداللہ بن وداع ہے، میں اس وقت بیت المقدس کا متولی ہوں اور شب معراج کی تصدیق کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف پر آسمانوں کی سیر پر تشریف لے گئے، اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد میں کچھ اوراد اور وظائف کیا کرتا ہوں، اور جس رات معراج ہونا تھا وہ 27 رجب کی رات تھی، اور جس کواڑ کو، جس دروازے کو، مین گیٹ کو میں نے بند کرنا تھا، اس کو میں بہت آسانی سے کھولتا تھا اور بند کرتا تھا، لیکن اس رات مجھ سے کواڑ بند نہیں ہو رہے تھے، کوئی دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے آس پاس کے آبادی کے لوگوں کو جگایا، پڑوسیوں کو بلایا، انہوں نے میرے ساتھ زور لگایا، کم از کم 80-85 بندے میرے ساتھ جمع ہوئے۔ بیت المقدس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، مین گیٹ بھی بند نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ پرانی کتابوں میں، خصوصاً تورات میں، جو تذکرہ معراج ہے، آج شاید پیغمبر علیہ السلام آسمانوں کی سیر پر جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا کچھ فاصلے پر رہائشی گھر تھا، ہم روشنیاں دور سے دیکھ رہے تھے کہ بہت ساری مخلوقات آئیں، فرشتوں کا نزول ہوا، اور جو پیغمبر علیہ السلام امامت کے لیے آگے بڑھے اور قرات فرمائی، وہ بھی ہم سن رہے تھے، اور انبیاء کا مجمع بھی ہم دور سے دیکھ رہے تھے، لیکن ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بادشاہ سلامت آپ یقین کریں کہ ایسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو معراج کی داستان اور واقعے کی تصدیق میں خود ہی بیان کرتا ہوں کہ واقعی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے براق پر تشریف لے گئے اور آسمانوں کی سیر کی، اور وہاں پر پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار بحجاب فرمایا۔ سورۃ النجم میں ہے: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بالکل کچھ فاصلے پر، ایک نیزے کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم، آمنے سامنے دیدار ہوا، ملاقات ہوئی، جو باتیں، جو گفتگو ہوئی۔ امت مسلمہ کا جمہور علماء کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مخاطب ہوئے، نمازوں کا تحفہ ملا، سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کا تحفہ، اور یہ تحفہ بھی کہ جس کے بارے میں بھی آپ شفاعت کرو گے تو مقام محمود پر آپ کو فیض کیا جائے گا اور اس کے حق میں تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ یہ 3 تحفے پیغمبر علیہ السلام معراج شریف سے لائے تھے۔ لیکن میں جو بات آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لیلۃ المعراج میں ایک وظیفہ ہے، وہ اسم اعظم ہے۔ جو شخص بھی پڑھتا ہے تو اس کی کتنی بھی دیرینہ کوئی حاجت ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، دشمنی ہو، یا رشتہ نہ ہو رہا ہو، نوکری نہ لگ رہی ہو، یا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو، یا کسی کے دل میں تمہاری نفرت، کینہ، بغض، حسد ہو، اس کو محبت میں تبدیل کرنا ہو، یا کسی کی بیوی روٹھی ہوئی ہے یا بیوی ہے اس کا شور اس سے فرار اور بگوڑا ہے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بعد پڑھنا ہے یا غیاث المستغیثین اغثنی۔ اسکرین پہ یہ الفاظ لکھ کے بھی میں دے رہا ہوں، اور یہ الفاظ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنے ہیں، یہ عدد بھی مخصوص اہمیت رکھتا ہے ہر وظیفے کے لیے، اس لیے عدد سے کم و بیش آپ نہ پڑھا کریں، لیکن یہ خیال رکھیں محترم
خواتین و حضرات کہ درود پاک اول آخر ضرور پڑھ لیا کریں. عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یہ وظیفہ اور 111 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ. کون سا وظیفہ ہے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا غیاث المستغیثین اغثنی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پیش کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد منوائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دیرینہ مسئلہ جو دل کی حسرت آرزو اور کڑن اور تمہاری خواہش اور جو بھی ارمان ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالیٰ تمہاری مراد پوری فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.